ہاتھ پر روڈ سے ہٹایا گیا تو فٹ پاتھ کے اوپر آ گئے. تو یہ تو روڈ کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے. یہ دیکھا آپ نے مین. اور ان کو آم تو آ گئے, ٹھیلے پہ آم نظر آ رہے ہیں جناب. اب شروع میں اتنا میٹھا. جی السلام علیکم, کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اور جناب اس وقت ہم اپنا سفر کا آغاز کر چکے ہیں, اور آج ہمارا جو ولاگ ہے وہ لیاقت آباد C1 ایریا میں کہ مین روڈ پر کیا ہو رہا ہے, یعنی کہ ٹرینٹی سے لے کے ڈاک خانہ لیاقت آباد تک کی تازہ ترین صورتحال, جہاں پر بڑی بڑی مشینیں کام کر رہی ہیں, بڑے بڑے کام کیے جا رہے ہیں. وہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اچھا یہ دیکھیں آپ میرے الٹے ہاتھ پر روڈ سے ہٹایا گیا تو فٹ پاتھ کے اوپر آ گئے. تو پیدل چلنے والے مین روڈ کے اوپر چلیں, کیونکہ یہ فٹ پاتھ تو ان لوگوں کی وراثت ہے جناب. اچھا اب ان سے خریداری کرنے کے لیے لوگ گاڑیوں میں کھڑے ہوتے ہیں, رک بھی جاتے ہیں, بائک والے بھی, کار والے بھی, اور پھر ٹریفک کتنا جام رہتا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ آگے کام چل رہا ہے, لیکن یہ دیکھیں آپ, یہ تو روڈ کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے. یہ دیکھا آپ نے مین. اور ان کو دیکھنے والا, ان کو منع کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے جناب. چلیں جناب, یہ تو المیہ ہے شہر کراچی کا, اور یہ وہ جگہ ہے الٹے ہاتھ پر آپ جو دیکھ رہے ہیں جہاں پر سیوریج کی نئی لائنیں ڈالی جا رہی ہیں. اچھا یہاں تک ٹھیلے ہی ٹھیلے موجود ہیں. اچھا رکشے والا بھی رکشہ کھڑا کر کے باتوں میں لگا ہوا ہے, جس کی جو مرضی آ رہی ہے وہ یہ لو. یہ تو بالکل ہی روڈ کے اوپر آ گئے, اور ابھی جیسے شام ہوگی مزید ٹریفک کا فلو زیادہ ہو جائے گا, لیکن ان کو یہاں سے ہٹانے والا کوئی نہیں ہے. تو جناب میں عرض کر رہا تھا, یہاں بڑے بڑے گہرے گہرے گڈھے کر دیے گئے ہیں سیوریج کی لائنیں ڈالنے کے لیے. اور یہ کام جب اسٹارٹ ہوا تھا اس کی ہم نے آپ کو اپڈیٹ دی تھی. ہمیں میسیج آ رہے تھے کہ ندیم بھائی اچھا یہ دیکھیں نا ٹھیلے, یہ دیکھیں آپ اللہ خیر کرے بہرحال. تو ہمیں میسیج آ رہا ہے کہ ندیم بھائی وہ لیاقت آباد ڈاک خانے پر جو کام ہو رہا تھا وہ کہاں تک پہنچا. تو جناب یہ دیکھ لیں پہاڑی علاقہ بن چکا ہے, اور بھائی مشین تو ابھی بھی لگی ہوئی ہے آگے. یہ دیکھیں آپ, کافی گہرائی کرنے کے بعد یہ سیوریج کی لائنیں ڈالی جا رہی ہیں. اچھا جناب یہ جو کام کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جب آپ سیوریج کی لائنیں ڈال دیں تو خدا را اس کو جب گڑھے کو بھریں تو ذرا مضبوط بھریں. ایسا نہ ہو کہ اوپر ہی اوپر کر دیا پھر بعد میں کارپیٹنگ ہو گئی, بارش ہوئی تو سڑک ہی بیٹھ گئی. تو سڑک بیٹھتی ہے تو پھر یہ حال نکلتا ہے. تو اداروں سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کیا جائے اور اس گھڑوں کو جو ہے مضبوطی کے ساتھ بھرا جائے, تاکہ فیوچر میں کبھی کوئی خدا نہ خواستہ حادثہ رونما نہ ہو. میں اگر صحیح بات کر رہا ہوں تو کمنٹس میں اپنے بھی خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ میری بات صحیح ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ بارشوں کے بعد بڑی بری حالت ہو جاتی ہے شہر کراچی میں. اور خاص طور پر اس طرح جو کام ہوا وہ ہوتا ہے, اگر اس کو مضبوطی کے ساتھ گڑھے نہ بھرے گئے اور اوپر اوپر روڈ کارپیٹنگ کر دی گئی تو پھر اللہ نہ کرے کوئی حادثہ رونما ہو سکتا ہے. ابھی آپ نے تاری روڈ کا واقعہ سنا تھا نا, جو گاڑی پوری گڑھے کے اندر ہی چلی گئی تھی. تو کیا صورتحال ہوتی ہے, وہ یہی تو صورتحال ہوتی ہے کہ اگر جن کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے ان کو چیک اینڈ بیلنس کیا جائے, ان سے یہ بات ضرور بتائی جائے کہ گڑھے جو ہیں وہ اچھے طریقے سے بھرائی ہونی چاہیے. بہرحال جی مشین یہاں لگی ہوئی ہے, کام ادھر جاری ہے, اور یہ کام جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا لیاقت آباد سپر مارکیٹ تک جائے گا. اور اسی طرح یہ نئی سیوریج کی لائنیں ڈالی جا رہی ہیں, اور لائنیں ڈالنے کی ضرورت ہے کیونکہ بہت سالوں پرانا سیوریج کا سسٹم تھا جو کہ اب تباہ و برباد ہو چکا تھا. بارشوں کے بعد اور ویسے بھی سیوریج کی لائنیں بھر جاتی تھیں اور جگہ جگہ سیوریج کا پانی جمع ہوتا تھا. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے پرانی لائنوں کو ختم کرنے کے بعد نئے انداز میں نئی لائنیں ڈالی جا رہی ہیں.
سامنے پائپ آپ کو رکھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، اور یہ جا رہا ہے ٹریفک لیاقت آباد ڈاک خانہ اور لیاقت آباد 10 نمبر کی طرف۔ ابھی ٹریفک کا فلو کم ہے، لیکن جیسے ہی مغرب ہوتی ہے ظاہری بات ہے ٹریفک کا فلو زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ سب ٹھیلے والے روڈ کے اوپر ہی آ گئے ہیں، یہ دیکھیں۔ اچھا جناب، آم آ گئے ہیں، کیا بات ہے بھائی، آم تو آ گئے، ٹھیلے پہ آم نظر آ رہے ہیں جناب۔ اب شروع میں اتنا مٹھاس نہیں ہوتی، لیکن دیکھیں گے 15-20 دن کے بعد تو صحیح معنوں میں آم ذائقے دار آ ہی جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں، اب یہ ٹریفک آ رہا ہے ٹرینٹی سے، اور یہ صورتحال ہوتی ہے۔ تو جو یہاں سے گزرنے والے ہیں انہیں خاص خیال رکھنا چاہیے کہ یہاں پر ترقیاتی کام جاری ہیں، تو گاڑی کی سپیڈ چاہے 4 ویل ہو یا بائک ہو، سپیڈ تھوڑی سی سلو کر کے پھر یہاں سے کراس کرنا چاہیے۔ چلے جی آگے کی طرف چلتے ہیں۔ لیاقت آباد پھر الٹے ہاتھ پر C1 کا ایریا، اور برج کے اوپر سے اگر آپ چلے جائیں تو پھر لیاقت آباد 10 نمبر، اور سروس روڈ سے لیں گے تو لیاقت آباد ڈاک خانہ کی چورنگی آ جائے گی۔ اور یہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں نا، رائٹ سائڈ پر کچرا کنڈی بنائی ہوئی ہے، جو آتا ہے وہ گلی سے نکلتا ہے اور تھیلا یہاں پھینک دیتا ہے۔ اللہ خیر کرے بھائی۔ اچھا جی، اس جگہ پر اس روڈ پر آپ کو خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ رانگ سائڈ والے آتے ہیں اور بہت اسپیڈ کے ساتھ آتے ہیں۔ الٹے ہاتھ پر لیاقت آباد گول گپے والا کافی مشہور ہے، اور یہ آ گئی لیاقت آباد ڈاک خانے کی چورنگی۔ اور یہاں پر سیدھے ہاتھ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی ٹھیلے والے موجود ہیں، رکشہ والے بیچ میں رکشہ روک کے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی گاچا گاڑی بھی پارک ہوئی ہوئی ہے روڈ کے اوپر۔ کیا بات ہے، ایک گاڑی یہ پارک ہوئی ہوئی، عجیب ہی نظام ہے جناب اس چورنگی کا تو۔ اوئے ہوئے اللہ خیر کرے، کیسے رانگ سائڈ کتنی سپیڈ کے ساتھ، یہ دیکھیں ایک اور آ گیا۔ اچھا جناب، یہاں پر بھی فروٹ والے موجود ہیں، آم اب ہمیں ہر ٹھیلے پر نظر آ رہے ہیں۔ شام میں اب موسم کافی بہتر ہو چکا ہے، دن میں تو کافی گرمی تھی اور ٹمپریچر جو تھا وہ 38 تھا، فیلنگ 40 تھی، لیکن اب جیسے شام ہوئی ہے اللہ کا شکر ہے ہوائیں چل رہی ہیں۔ ہوا تو ویسے صبح سے چل رہی ہے لیکن گرم ہوا لگ رہی تھی، اب ذرا موسم ٹھنڈا ہو گیا نارملی۔ چلیں دوستو، یہاں اب ہم اپنی ویڈیو کو کریں گے اینڈ، اور آپ سے چاہیں گے اجازت۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ زندگی نے وفا کی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔